السلام علیکم. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ابھی ہم کیا پڑھیں گے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260. ٹھیک ہے. اس آیت میں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ یعنی کہ جب کہا ابراہیم نے ربی یعنی کہ جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ارنی کیفَ تحیی الموتیٰ کہ میں دیکھنا کہ دکھا مجھے تو کس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھاؤ کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کالا اولم تؤمن کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے. کالا پھر کہا بلا ولیکن لیطمئن قلبی کہ مجھے یقین ہے مگر میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر کہا کالا یعنی کہ پھر کہا فخذ اربعۃ من الطیر. اربع کہتے ہیں چار اور طیری کہتے ہیں پرندوں کو. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ چار پرندے لو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ فَمِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيكَ سَعْيًا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار پرندے لو. ٹھیک ہے. پھر سما یعنی کہ ثم اجعل پھر رکھو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چار پرندے رکھو اور انہیں خود سے مالوس کر لو. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے کچھ ٹکڑے کرو. ٹکڑے کرنے کے بعد انہیں پہاڑ پہ رکھ دو اور ان کے جو سر ہوں گے وہ اپنے پاس لے لو اور کچھ ہی دور فاصلے پہ جاؤ اور پھر ان کو جو ہے پکارو. یعنی کہ ان کو جو ہے ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے خود بخود جب انہوں نے ایسا کیا کہ پرندے لیے ان کو خود سے ملوث کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے ٹکڑے کیے ان کے گردنیں جو ہے سر جو ہے وہ اپنے پاس رکھے. دین جو باقی جو تھے اس کو جبلن یعنی کہ پہاڑ کو کہا گیا ہے. پھر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھے. ٹھیک ہے. اور پھر جا کے اس کو آواز لگائی تو کیا ہوا کہ وہ جو گوشت کے ٹکڑے تھے وہ اڑ کے آئے. وہ پورا ایک پرندہ بنا. ٹھیک ہے. وہ اڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. پھر وہ جو گردن تھی جو اس پرندے کی ایک فکس گردن تھی وہ مطلب پرٹیکولر پرندے کی پرٹیکولر گردن تھی وہ جو اس کے اوپر رکھتے تھے تو وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی تھی. اگر تو کسی اور پرندے کی گردن کسی اور پرندے پہ رکھی جاتی تھی تو وہ اس کے ساتھ نہیں جڑتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کے اندر مطلب جان ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کر کے دکھا دیا کہ وہ کس طرح مردوں کے اندر جان ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت میں کیا ہے کہ وَعَالَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اور خوب یقین رکھو اس بات پہ کہ حق تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یعنی کہ اس بات پہ ہمیں اپنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت حکمت والے ہیں بہت رحیم ہے کریم ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی حکمت بہت بلند ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھو وہ مردوں میں جان ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بے مثال ہے مطلب وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ لاسٹ میں کیا کہا گیا ہے لاسٹ میں ان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہماری آیت جو ہے ختم ہوتی ہے. اگر آپ اسی طرح کی اور آیت سننا چاہتے ہیں ترجمہ تفصیل کے ساتھ تو میرے چینل کو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے. شکریہ.